تو اللہ کہہ رہا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، حضرت صالح نے کہا کہ تمہیں اللہ نے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، جو گناہ ہو گئے ہیں اس کے حوالے سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور استغفار کے ساتھ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، جب توبہ کا معنی آتا ہے تو استغفار زمانہ ماضی کی خطاؤں پر پشیمانی اور معافی مانگنا، وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ توبہ بھی کرو، یعنی مستقبل میں یہ نیت کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو استغفار اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر قوموں سے جرم بھی ہوئے ہیں تو ان قوموں کو اللہ کے نبیوں نے کیا بیان کیا؟ توبہ کرو استغفار کرو، توبہ کرو استغفار کرو۔ کل بھی جو آیت آئی تھی کیا تھی؟ حضرت ہود نے کیا کہا تھا؟ اے میری قوم توبہ کرو استغفار کرو، اللہ آسمان سے اپنی رحمتوں کی مسلسل بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری قوت کے اندر مزید قوت کے اضافہ فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ پڑھیے سورہ نوح کو 29ویں سپارے میں کہ اے میری قوم میں تمہیں کہتا ہوں استغفار کرو، اللہ آسمان سے بارش میں نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کثیر مال سے اور کثیر بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو استغفار کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کے اندر بھی وہ بات فرمائی گئی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو ایک بندہ مومن کی سائیکولوجیکل لحاظ سے بہت اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ جو دو لفظ ہیں یہ بہت انسان کو سکون دیتے ہیں، کیا ہیں؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ صدق الله مولانا العظیم۔ 12ویں سپارے کا 6واں رکوع ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ سورہ اعراف میں 8ویں سپارے کے لاسٹ کوارٹر میں ان انبیاء علیہم السلام کا ذکر آ چکا ہے، وہاں تفصیل کافی میں آلریڈی دے چکا ہوں، بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اور کچھ چیزوں کے نکات ان آیتوں کے اندر دوبارہ بیان کر دیے جائیں گے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آپ نے سنا تھا، اور جب قوم ہود پر عذاب آیا اور ایمان والے اس میں سے بچ گئے تو ان ایمان والوں نے کسی اور طرف ہجرت کر لی۔ وہ علاقہ کون سا تھا؟ وہ شام اور حجاز۔ حجاز یہ سعودی عرب کا پرانا نام ہے، شام اور حجاز کے علاقے کے اندر یہ آباد ہو گئے، جس علاقے کا نام حجر تھا اور جدید نام اس کا مدائن صالح ہے۔ جب آپ مدینۃ المنورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہیں سعودی عرب میں تو درمیان کے اندر ایک اسٹیشن آتا ہے جو مدائن صالح کے نام سے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد ہوئی، اور اس قوم کو قوم ثمود کہا جاتا ہے، عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو قوم ثمود کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ ترتیب یاد رکھیے گا، یہ سارے انبیاء ان کی بات ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور اب حضرت ہود کے بعد قصہ آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی یعنی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہی دعوت جو سارے انبیاء دیتے ہیں وہی دعوت حضرت صالح نے بھی دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانشأکم من الارض، اور وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من الارض، زمین سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے ان کا باڈی سٹرکچر بنایا ہے وہ اس زمین سے، مٹی سے بنایا، تو اللہ نے اس زمین سے تمہیں بنایا ہے۔ واستعمرکم فیہا، اور اس زمین میں اللہ نے تمہیں آباد کیا ہے۔ واستعمرکم کے 3 ترجمے علماء نے کیے ہیں۔ واستعمرکم فیہا، اس زمین میں تمہیں آباد کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس میں لمبی عمر دی ہے، یہ معنی بھی ہے، کیونکہ 300 سے لے کر کئی سو سال تک جو ہے وہ ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ اور تیسرا معنی یہ کیا، واستعمرکم فیہا،
اس زمین کو آباد کرنے کا فن تمہیں سکھایا ہے. کیونکہ سورہ اعراف میں جو قوم سمود کا ذکر آیا ہے وہاں پر ان کی خاص اسپیشلٹی جو اللہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ تتخذون، کہ یہ بناتے ہیں میدانوں کے اندر گھر، اور پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بہترین ڈیزائن کے گھر بناتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آرٹ ہے یہ کس نے سکھایا تمہیں؟ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، زمین میں ایسے اسباب پیدا کیے اور عقل تمہیں دی ہے جس کے ذریعے سے تم پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گھر بنا لیتے ہو. میدانوں میں بھی گھر بناتے تھے، پہاڑوں میں بھی گھر بناتے تھے، اور گھر بھی دو ہوتے تھے ان کے پاس. گرمیوں کے اندر جو ہے وہ میدان والے گھر میں رہتے تھے جو خوبصورت بنا ہوتا تھا، اور سردی کے اندر پھر یہ پہاڑ والے گھروں میں رہتے تھے. آج بھی اللہ آپ سب کو مدینۃ المنورہ جانا نصیب کرے اور آپ کے صدقے مجھے جانا نصیب کرے. اگر آپ کا مدائن صالح جانا ہو تو آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں جن کو انہوں نے تراش کر اور کاٹ کر بڑے خوبصورت ڈیزائن کے انہوں نے اس زمانے کے اندر گھر بنائے تھے. آدمی دیکھتا ہے تو انسانی عقل پر حیرت کرتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی اللہ نے وہ بصیرت اور عقل انسان کو عطا فرمائی تھی. تو اللہ کہہ رہا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، حضرت صالح نے کہا کہ تمہیں اللہ نے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، جو گناہ ہو گئے ہیں اس کے حوالے سے استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور استغفار کے ساتھ میں بارہا عرض کر چکا ہوں جب توبہ کا معنی آتا ہے تو استغفار زمانہ ماضی کی خطاؤں پر پشیمانی اور معافی مانگنا. اتوبوا الیہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا. اس سے مراد کیا ہے؟ توبہ بھی کرو، یعنی مستقبل میں یہ نیت کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. تو استغفار اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر قوموں سے جرم بھی ہوئے ہیں تو ان قوموں کو اللہ کے نبیوں نے کیا بیان کیا؟ توبہ کرو استغفار کرو، توبہ کرو استغفار کرو. کل بھی جو آیت آئی تھی کیا تھی؟ حضرت ہود نے کیا کہا تھا؟ اے میری قوم توبہ کرو استغفار کرو، اللہ آسمان سے اپنی رحمتوں کی مسلسل بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری قوت کے اندر مزید قوت کے اضافہ فرمائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ پڑھیے سورہ نوح کو 29ویں سپارے میں کہ اے میری قوم میں تمہیں کہتا ہوں استغفار کرو، اللہ آسمان سے بارش میں نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کثیر مال سے اور کثیر بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. تو استغفار کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کے اندر بھی وہ بات فرمائی گئی. اور ایک اور بڑی اہم بات جو ایک بندہ مومن کی سائیکولوجیکل لحاظ سے بہت اس کو سپورٹ کرتا ہے، اگر آپ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو یہ جو دو لفظ ہیں یہ بہت انسان کو سکون دیتے ہیں. کیا ہیں؟ استغفار کرو، توبہ کرو، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں ان ربی قریب مجیب. دو لفظ ہیں چھوٹے سے، لیکن انسان کی نفسیات پر یہ بہت اثر ڈالتے ہیں. کیا ہے؟ ایک بندہ استغفار کر رہا ہے، ایک بندہ توبہ کر رہا ہے، لیکن جس سے توبہ کر رہا ہے، جس سے استغفار کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں میری توبہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا. تو کیا ہوگا جب آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو آدمی توبہ یا استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں ہوگا کہ دور ہے، پتہ نہیں آواز جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میری بات سنے گا کہ نہیں سنے گا، میری ریکویسٹ اتنے سارے بندے ہیں اس کے، مانے گا کہ نہیں مانے گا. تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے، حضرت صالح کے ذریعے پیغام دلوایا کہ تمہارا رب دور نہیں تم سے، ان ربی قریب. مانگنے والا جب بھی مانگے تو خدا کو اپنے سے دور نہ سمجھے. ایک تو قریب ہے اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ مجیب ہے. مجیب کس کو کہتے ہیں؟ جواب دینے والے کو، رپلائی کرنے والے کو. تم مانگو گے تو وہ تو مجیب ہے، قبول کرے گا تمہاری بات، جواب دے گا تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا. ایک دفعہ استغفار کر کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو. ان ربی قریب مجیب. آدمی جب یہ دو چیزیں پڑھتا ہے تو اس کو سکون کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھ سے دور بھی نہیں ہے، اور جس کی بارگاہ فریاد ڈال رہا ہوں وہ قبول کرنے والا بھی ہے. یہ دو لفظ جو ہیں انسان کو اللہ کی ذات پر توکل کرنا سکھاتے ہیں اور ایمان کامل سکھاتے ہیں. اب بجائے استغفار کرنے کے، توبہ کرنے کے، وہ کیا کہنے لگے حضرت صالح کو؟ قالوا یا صالح، وہ کہنے لگے اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، آپ سے تو بڑی بڑی امیدیں ہمیں لگی ہوئی تھی.
مرجون کا معنی ہوتا ہے جس سے امید لگی ہو، ایکسپیکٹیشنز لگی ہوں، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام کا کردار جو تھا، نبیوں کا کردار نبوت کے اعلان سے پہلے بھی بڑا شاندار ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ، حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، لیکن 40 سال تک حضور کا کردار دیکھیے آپ، کوئی حضور کو صادق کہتا ہے، کوئی حضور کو امین کہتا ہے، کوئی رسول اللہ کی اخلاق کا واری ہے۔ میری ماں جناب سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے شادی کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں خود جب شادی ہو گئی تو جناب سیدہ خدیجہ سے کسی نے پوچھا حضور کی کیا چیز اچھی لگی آپ کو؟ تو کیا کہتی ہیں؟ خود فرماتی ہیں انی قد رغبت لحسن خلقی کا وصدق حدیثی کا، حضور کے ایک تو حسن اخلاق مجھے بہت بھائے اور حضور کی سچائی مجھے بہت بھائی۔ یہ حضور کا کریکٹر تھا، یہ حضور کا اخلاق تھا۔ تو اللہ کے سارے نبیوں کا اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک غیر معمولی کردار ہوتا ہے، غیر معمولی ذہنیت ہوتی ہے۔ تو عرب کے جو مکے کے لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اتنا ذہین شخص ہے، آگے چل کر یہ بہت بڑا تاجر بننا ہے اور بہت بڑا لیڈر بننا ہے، آگے چل کر یہ ہمارے قبیلے کا نام روشن کرے گا۔ یہی معاملہ حضرت صالح کے ساتھ تھا۔ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ اتنا جینیس آدمی ہے کہ آگے چل کر ہمارے قبیلوں کا نام بھی روشن کرے گا اور بہت بڑا تاجر بنے گا اور اس قبیلے کو ترقی دلوائے گا۔ لیکن اب جب نبی ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ ایک بندے کے بارے میں جب قبیلہ یا قوم اتنا اچھا گمان کر رہی ہے تو جب وہ توحید کی دعوت دے تو فوراً قبول کرنا چاہیے۔ وہ جب بیان کرے، جب اسے سچا مان رہے ہو، صادق مان رہے ہو، امین مان رہے ہو، تو جب وہ دعوت حق لے کر آئے تو فوراً ماننی چاہیے۔ لیکن جن کے دل میں ضد تھی، ہٹ درمی تھی، انہوں نے اس وقت انکار کیا۔ تو وہی جملے کہے انہوں نے جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قد کنت فینا مرجون، آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، قبل ھذا، یہ بات کرنے سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے، اس دعوت کے دینے سے پہلے آپ تو مرجون تھے، ہمارے بڑے امیدوں کا مرکز تھے۔ اتنہانا، کیا آپ ہمیں اب یہ منع کر رہے ہیں کہ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم عبادت نہ کریں ان چیزوں کی، ان بتوں کی جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے ہوئے آئے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، آپ کی اس دعوت کی وجہ سے جو آپ نے پیغام ہمیں دیا ہے، ہم تو بڑے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے ہم اچھے خاصے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے عقیدے پر تھے، لیکن آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ ہمارے دل میں اب ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، ایک بے چینی ہم میں آپ نے پیدا کر دی۔ آپ یہ دیکھیے جو مشرکین کا جملہ ہے، وہ کوئی بت پر دلیل نہیں دیتے تھے، جیسے توحید پر نبی دلیل دے رہا، کائنات بنائی کس نے، یہ چاند سورج بنائے کس نے، تو وہ یہ نہیں دلیل دیتے تھے کہ بتوں نے یہ بنایا، بتوں نے یہ بنایا۔ ان کے پاس لے دے کر ایک ہی دلیل تھی کہ ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے، ہمارے ماں باپ ایسا کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو عقیدہ بنتا ہے دلیل کی بنیاد پر، عقیدہ اس طرح نہیں بنتا کہ اماں ابا کرتے تھے تو ہم بھی کرتے تھے۔ اس لیے اسلام کو میں اور جو آپ فالو کر رہے ہیں، یہ بائی چوائس فالو کریں، بائی برتھ تو مسلم ہیں ہم، لیکن ایک لمحے کو سوچیں کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو اللہ نے عقل و بصیرت بھی تو دی ہے، وہ کیا چیزیں تھیں جو آدمی کو اسلام کی طرف مائل کرتی؟ کبھی سوچیے اس بارے میں کہ اسلام دیگر مذاہب کے اندر سپیریئر کیوں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ لاجیکلی دلیل کے ساتھ ان باتوں پر غور کیجئے، یہ باتیں آپ کو اپنے دین پر اطمینان اور سکون اور ایمان کامل بخشیں گی آپ کو۔ وگرنہ اس دور میں جو امریکہ میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے بچے آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں وائی وی فالو اسلام، وہ کرسچن ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ جیو ہے، وہ بدھسٹ ہے، وہ ہندو ہے، تو بچہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہر بندے کا ایک الگ سیکٹ ہے، ایک الگ مذہب ہے، تو اس طرح ہمارا بھی ایک آئیڈینٹی ہے۔ اس کو ہمیں بتانا ہے کہ وائی اسلام از سپیریئر امنگ ادر ریلیجنس، کیا وجہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں جو دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ اس کو یہ نہیں بتانا بیٹا اپن مسلمان اس لیے کہ اپنے دادا بھی مسلمان تھے، ہم مسلمان اس لیے کہ بھائی ہمارے پردادا ہی مسلمان تھے۔ یہ الحمدللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج کا بچہ وہ یہ بات سمجھے گا نہیں، اس کو بتانا پڑے گا، دلیل کے ساتھ سمجھانا پڑے گا کہ وائی وی فالو اسلام، تاکہ اگر کوئی
اسکول یا کالج میں اس بچے سے کوئی پوچھ لے کہ وائی یو فالو اسلام، تو وہ بتا سکے کہ بھائی اسلام میں دیگر مذاہب میں یہ فرق ہے، تو توحید کا جو عقیدہ اسلام دیتا ہے ایسا عقیدہ کوئی نہیں دیتا. یہ باتیں سمجھائیں گے تو بچہ بتائے گا کہ ریزن آف فالوئنگ اسلام کیا ہے. آگے چلتے ہیں. قال یا قومی، اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ آپ کی قوم آپ کی ایک طرف تو تعریف کر رہی ہے اور ایک طرف آپ کی بات کا رد کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے کہ آپ تو بہت امیدوں کا مرکز تھے، یعنی اس طرف تو آپ کی کوالٹی کو بیان کر رہی ہے، اور دوسری طرف کیا بیان کر رہی ہے کہ آپ کی دعوت آپ ایسی لے کر آئیں. تو آپ نے کہا قال یا قومی ارأیتم، اے میری قوم، ارأیتم کیا تم نہیں دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں تھا اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پر. یعنی اس اعلان سے پہلے بھی تم نے کبھی میرے کردار میں کوئی خامی دیکھی؟ میں تو شروع سے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی. بینہ سے مراد یہاں پر کیا؟ فطرت سلیمہ. میں پہلے اس کی ڈیٹیل دے چکا ہوں اس پارے کے آغاز میں. بینہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نبی کے پاس نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہ عام نہیں ہوتا ہے کہ بھائی وہ پہلے عام تھے، وہ عام سے لوگ تھے، اچانک سے نبوت مل گئی. نہیں، نبوت جو ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے یا جس سے اعلان کروانا ہوتا ہے، وہ پہلے دن سے ہی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، پہلے دن سے ہی بڑی شان والا ہوتا ہے. تو کہنے لگے قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پہلے تھا ایک واضح نشانی پر. وآتانی منہ رحمتاً، اور پھر اللہ نے مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت عطا فرمائی، یعنی وحی، اللہ نے مجھ سے کلام کیا. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تبلیغ بند کر دوں، دین کی دعوت دینا بند کر دوں تو کیا تم مدد کرو گے میری اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ معاذ اللہ، اللہ کی اگر میں نافرمانی کروں اور جو پیغام اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے اگر وہ میں تم تک نہ پہنچاؤں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم میرے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرو گے سوائے نقصان. یعنی تم سب مل کر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے جو مجھے ذمہ داری اور ڈیوٹی دے کر بھیجا ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے، اور اگر میں نہ کروں بالفرض تو تمہارے کہنا مان لوں تو تمہارے کہنے سے میرے نقصان میں اضافہ ہوگا، ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا. اب کیا ہوا؟ ویا قومی، اب حضرت صالح علیہ السلام سے جب وہ انکار کرنے لگے تو ایک نشانی اللہ نے بھیجی ان کی طرف. ویا قومی، اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناقۃ اللہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اور اللہ نے اس اونٹنی کے لیے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تھی اس کے لیے کہا، فرمایا اللہ کی اونٹنی. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور یہ جو اے میری قوم اونٹنی ہے اللہ کی، لکم آیتن، تمہارے لیے آیت ہے. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہے. تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. پورے قرآن کو پڑھ لیجئے آپ، پورے قرآن کے اندر ناقۃ اللہ جہاں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہوا ہے وہاں بس یہ ذکر آتا ہے کہ وہ آیت ہے. اس کے علاوہ کہیں قرآن کریم میں اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ وہ کیسے آیت ہے. اب علماء تفسیر نے جو اقوال نقل کی ہیں وہ تفسیری مواد میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ ایک پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی بغیر ماں باپ کے، اور حاملہ نمودار ہوئی تھی. ایک تو اس کا خود کا پیدا ہونا وہ بھی معجزہ، اور بغیر کسی کے چھوئے حاملہ ہو جانا وہ بھی معجزہ. جب وہ آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس پینے کے لیے تالاب یا نہر وغیرہ ہے جہاں سے تم پانی لیتے ہو، اب ایک دن یہ پیا کرے گی اور ایک دن جو ہے وہ تم پیا کرو گے. جس دن یہ پیے گی تو تم نہیں پیو گے، اس دن کیا کرو گے؟ مفسرین نے فرمایا اس دن صرف تم اس اونٹنی کا دودھ پیو گے. اب یہ جو ناقۃ اللہ ہے، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آئی تھی؟ یہ بطور معجزہ نہیں آئی تھی، ایک طرح سے یہ بطور تنبیہ آئی تھی کہ بس اگر تمہارے پاس یہ لاسٹ چانس ہے، یہ لاسٹ چانس تمہیں دکھانے کے لیے اونٹنی بھیج دی ہے، اگر اس کو تم نے کچھ کیا
تو عذاب آ جائے گا. کیونکہ ایک تو معجزہ ہوتا ہے جو بندے کی طرف وہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک معجزہ ہوتا ہے جو بندے کے لیے الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اس کے بعد عذاب ہے. تو کچھ معجزے ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے آتے ہیں، وہ الگ قسم کے معجزے ہوتے ہیں. کچھ معجزے ہوتے ہیں جو اتمام حجت کے لیے لاسٹ چانس کے طور پر آتے ہیں. تو یہ جو ناقۃ اللہ تھی یہ لاسٹ چانس کے طور پر آئی. لیکن یہ جتنی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اونٹنی سے نکلنا اور پہاڑ سے نکلنا، ایک دن جو ہے وہ پانی کا پی لینا، یہ ساری باتیں جو آئی ہیں ساری تفسیر میں قرآن میں نہیں. قرآن میں تو صرف یہ بات بیان ہوتی ہے کہ لکم آیتن، وہ جو اونٹنی ہے وہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اب اللہ جانے وہ کس طرح نشانی تھی، اس میں کیا خاصیتیں تھیں، کیا معاملات تھے. آپ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، اس کو کہیں باندھو نہیں، اس کو کہیں پکڑو نہیں، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ زمین میں اللہ کی چلتی رہے. تأکل فی ارض اللہ، جہاں سے اس کا دل چاہے کھاتی رہے. ولا تمسوہا بسوء، اور نہ چھونا کسی غلط ارادے سے اسے. فیأخذکم عذاب قریب، اور اگر تم نے اس کو چھوا، اس کو برائی پہنچانے کے لیے، تو سمجھ لو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑنے کے لیے بہت قریب ہے. فعقروہا، انہوں نے کیا کیا. بعض اوقات کچھ لوگ شریر ہوتے ہیں، جس کام سے منع کیا جائے وہی کام کرتے ہیں. اب واضح طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا. اب انہوں نے کیا کیا. فعقروہا، چند لوگ ملے جن میں سے ایک کا نام قدار تھا، کچھ عورتیں تھیں، کچھ وہ لوگ تھے، ملے اور انہوں نے کیا کیا. فعقروہا، عقر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقر کا معنی ہوتا ہے کونچیں کاٹ دینا، یعنی ٹانگ کے اوپر کی جو نسیں وغیرہ ہوتی ہیں، جو ٹانگ کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ دینا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. فعقروہا، حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے اور اللہ کی ناقہ کا یہ حال دیکھا تو آپ رونے لگے اور فرمایا فقالت تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام. تو آپ نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو. تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 days، 3 دن تک مزے کر لو، جو کرنا ہے کر لو. ذالک وعد غیر مکذوب، اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ 3 دن بعد آئے گا عذاب. ذالک وعد غیر مکذوب، فرمایا یہ جو وعدہ ہے غیر مکذوب، یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے کہ 3 دن بعد عذاب آنے والا ہے. فلما جاء امرنا، اور تحقیق جب ہمارا حکم آ گیا. اچھا آپ نے دیکھے، یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ کل بھی ہود علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا ہے، وہاں اللہ نے عذاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فرمایا جب آ گیا ہمارا حکم. اس سے مراد کہ یہ رب کے حکم کی شان ہے کہ ایک دفعہ جب اللہ نے آرڈر نکال دیا، بس آرڈر ہی سب کچھ ہے. کیونکہ دنیا کے اندر آرڈر نکل گیا، ہو سکتا ہے فوجیوں کی طبیعت خراب ہو جائے، ٹینک خراب ہو جائے، بھائی چڑھائی کرنی ہے، کیا کریں بھائی، وہ تیاری نہیں ہے، میزائل تیار نہیں ہے، سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے، تو بھائی 1 ہفتے بعد ڈیلے کر دو، فوجی جو ہیں وہ نکارہ ہو گئے ہیں، فلاں نکارہ ہو گیا ہے. تو عام آدمی اگر حملہ کرنا چاہے گا تو اس کی پوسٹ پون چیزیں ہو سکتی ہیں، اسلحہ کم پڑ سکتا ہے. لیکن اللہ اسباب سے پاک ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے. تو جب وہ اپنا آرڈر کرتا ہے تو صرف اس کا کن ہی ہے، وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا. فلما جاء امرنا نجینا، اور جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان ایمان والوں کو جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے. کس وجہ سے؟ اب یہ دیکھیے، برحمت منا، ہماری جانب سے جو رحمت ہے اس وجہ سے انہیں نجات دی. آدمی پر عذاب جو ٹلتے ہیں وہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، رب کی رحمت کی وجہ سے. اللہ کی رحمت ہے جو آپ پر اور مجھ سے مشکل ٹل جاتی. کبھی بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو مشکل آ رہی تھی میں نے فلاں کام کر دیا تو میری مشکل ٹل گئی. کبھی بھی اپنے عمل پر ناز نہ کیجیے. یہ جو مجھے بچا ہوں اللہ کی رحمت سے بچا، وہی بات اللہ کر رہا ہے کہ ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو. کس وجہ سے؟ برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ.
ومن خزي يومئذ، اور ہم نے انہیں وہ ذلت والا جو دن تھا جس دن عذاب آیا تھا اس دن سے انہیں نجات دی. ان ربک، اور بے شک آپ کا رب، هو القوی العزیز، وہ طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے. آخری آیت ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں پکڑ لیا ایک صیحہ نے. یہاں لفظ آیا صیحہ، توجہ دیجیے گا. قرآن کریم میں یہی واقعہ ذکر ہوا ہے سورہ اعراف میں بھی. وہاں پر جو عذاب کا تذکرہ ہے وہاں آیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، وہاں لفظ ہے رجفہ کا، یہاں لفظ ہے صیحہ کا. رجفہ کا مطلب ہوتا ہے زلزلہ، صیحہ کا مطلب ہوتا ہے چیخ، چنگاڑ، بہت تیز آواز، اس کو کہتے ہیں چیخ. اب یہاں یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں کہ سورہ اعراف کہہ رہی ہے کہ ان پر صالح علیہ السلام کی قوم پر زلزلے کا عذاب آیا، اور یہاں پر سورہ ہود میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان پر چیخ کا عذاب آیا. تو کون سا عذاب آیا؟ اور قرآن کریم نے ایک جگہ پر صاعقہ کا لفظ استعمال فرمایا. تو مراد کو عذاب آیا کون سا؟ تو فرمایا دونوں قسم کے عذاب آئے. وہ اس طرح کہ سب سے پہلے چیخ آئی، بہت تیز آواز. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو دکھاتے بھی ہیں ڈاکومنٹریز میں بھی، موویز میں بھی، کہ بہت تیز جب ساؤنڈ ہوتا ہے تو چیزیں ہلنے لگتی ہیں. یعنی بمپر وغیرہ چلا دیں، بمپر سے گاڑی کا بھی بونٹ ہلنے لگتا ہے، بعض وقت گھر کے اندر روم بھی ہلنے لگتا ہے. تو اب سوچئے کہ جب آواز بہت تیز ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چیزیں ہلنے لگتی ہیں. تو وہ جو آواز تیز بلند ہوئی ہے، چیخ بلند ہوئی ہے، جس سے کانوں کے پردے پھٹیں، کانوں کے پردے پھٹیں. اور کانوں کے پردے پھٹنے کے بعد برین جو تھے انہوں نے، یعنی جن لوگوں نے ان عذابات کے سائنٹیفکلی ریزن تلاش کیے، انہوں نے یہ چیزیں بیان کی کہ سب سے پہلے آواز آئی اور اتنی بلند آواز تھی کہ جس کی وجہ سے کان کے لوگوں کے پردے پھٹے. اور وہ کان کے پردے پھٹنے کے بعد دماغ کی جو شریانیں تھے وہ پھٹ گئیں، اور جب وہ پھٹی تو سب کے سب جو ہے وہ مر گئے. اس کے بعد انہیں ناس کن چیزوں پر تھا؟ ان چیزوں پر جو انہوں نے محل وغیرہ بنائے ہوئے تھے. تو وہ چیخ کی وجہ سے، وہ بلند آواز کی وجہ سے پھر آیا زلزلہ، اور زلزلے نے ان کے تمام گھروں کو مسمار کر دیا اور اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے. وہی بات کی طرف. تو دونوں قسم کی باتیں آئی ہیں، لیکن پہلے چیخ آئی ہے اور چیخ کے بعد جو ہے پھر وہ زلزلہ آیا، اور اس کے ساتھ ایک روایت میں آیا ہوا بھی آئی ہے. تو یہ تین قسم کی چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں ترتیب کے ساتھ، ایک ہولناک عذاب ان پر آیا. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پکڑ لیا انہیں چنگھاڑ نے، چیخ نے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا. فَأَصْبَحُوا، تو انہوں نے، ان ساری لوگوں نے صبح کی اس حال میں، فی دیارہم، کہ وہ اپنے گھروں میں، جاثمین، اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے ہوئے تھے، سب مر گئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا، اور پورا شہر، پوری بستی، 12,000 کے قریب جو ہے ایک قبیلے میں لوگ تھے، اور کئی قبیلے تھے، کئی قبیلے آباد تھے وہاں پر. اور ایک روایت میں ہے کہ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے اندر کئی ہزار لوگ تھے. کہ لم یغنوا فیہا، صبح جب دیکھا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ ان بستیوں میں شاید کوئی رہتا ہی نہیں ہے. الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار، باخبر ہو جاؤ، جان لو، بے شک ثمود کا یہ حال کیوں ہوا؟ کفروا ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعدا لثمود، اور خبردار، پھٹکار ہے ثمود کے لیے. یہ ثمود وہ قوم تھی جو بہترین آرکیٹیکچر لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو بہت مالدار لوگ تھے، اور شام سے حجاز تک کے جس ایریے میں یہ رہتے تھے وہ بہت سرسبز و شاداب ایریا تھا. اللہ نے بہت وسعتیں انہیں عطا فرمائی تھی. قرآن میں ان کے دنیاوی ترقی کو قرآن نے بیان کیا کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں. یہ بہت ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن اللہ کے کوئی انکار کرتا ہے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، جو چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر ایسا کر دیتا ہے کہ کأن لم یغنوا فیہا، کہ وہ شہروں میں رہتے ہی نہیں تھے. تو آج بھی اگر کوئی اللہ کا انکار کرنے والے چاہے دنیا کی کسی بھی چوٹی اور ترقی پر پہنچ جائیں، سائنس کے اندر کتنے ہی آگے نکل جائیں، لیکن اللہ کا صرف کن کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ صرف
کن کہنا ہے، ولم فلما جاء امرنا. یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہ کووڈ نے جو ہے وہ نانی یاد دلا دی ہے. یہ ایسی چیز ہے جو دکھ بھی نہیں رہی ہے. دنیا کتنی ترقی پر ہے، کبھی ہم ڈیلٹا میں پھنس جاتے ہیں، کبھی اومنیکرو میں پھنس جاتے ہیں، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات بخشے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، ہماری اہل و عیال کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اپنی پناہ میں رکھے. اور یہ سوچنے کا موقع ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز جو کہ نظر بھی آنے والی نہیں ہے، انویزیبل ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے اس نے پوری دنیا کو تگنی کا ناش نشایا ہوا ہے. تو اللہ کا جب حکم آئے گا تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور اس کی بارگاہ میں تسلسل کے ساتھ استغفار و توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عز و جل ناشتہ ہے، اور کل آپ آئیں گے تو انشاءاللہ کل ہی لاسٹ رکوع ہوگا آدھے سپارے کا، اور کل انشاءاللہ 12واں سپارہ بھی حاف ہو جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.